اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغداد کے ایک درویش کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، جس میں نبی علیہ السلام نے انہیں حکم فرمایا کہ بشر نامی شخص کو جا کے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام اللہ والوں کی فہرست میں شامل کر۔ صبح درویش بہت پریشان ہوئے کہ بشر تو صرف شراب پیتے ہی نہیں بلکہ شراب خانے کے مالک بھی ہیں۔ لہٰذا اسی سوچ میں دن گزر گیا۔ دوسری رات پھر یہی حکم ہوا اور درویش پھر اسی کیفیت میں رہے اور کہنے لگے کہ اتنے بڑے رتبے والا آدمی بشر جیسا گنہگار کیسے بن سکتا ہے، اور اگر میں اس کے در پہ جاتا ہوں تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ تیسری رات پھر حکم ہوا کہ اگر اب آپ بشر کو یہ خوشخبری نہیں سنائیں گے تو آپ کا نام اللہ والوں کی فہرست سے نکال دیا جائے گا۔ لہٰذا مجبوراً بشر کے شراب خانے پہنچے اور انہیں اپنی آمد کی اطلاع دی۔ بشر شراب کے نشے میں تھے، لیکن اتنے بڑے اور مشہور درویش کی آمد کا سنتے ہی دیوانہ وار ننگے پیر بھاگتے ہوئے دروازے پہ آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ کیا کوئی آفت آنے والی ہے جو آپ خود یہاں پہ اطلاع دینے آئے ہیں؟ درویش نے فرمایا کہ نہیں، اور پھر انہیں خوشخبری سنائی، جسے سننے کے بعد بشر نے شراب سے نہ صرف توبہ کی بلکہ تمام شراب کو ضائع کر دیا، اور پھر کبھی پیر میں چپل نہیں پہنی، ننگے پاؤں رہا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب مجھے ولایت کی اطلاع ملی تو میں ننگے پیر تھا، اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہی تمام زمین پر ہے، لہٰذا شاہی فرش پر جوتے پہن کر چلنا آداب کے منافی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو حافی کہا جاتا ہے، یعنی ننگے پیر والا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ادب پر ان کو یہ عزت دی کہ بغداد کی کسی گلی میں کوئی جانور نجاست نہیں کرتا تھا کہ نہ جانے کس جگہ بشر حافی نے پاؤں رکھا۔ اور ایک دن جب بغداد کی ایک گلی میں ایک جانور نے نجاست کی تو لوگ سمجھ گئے کہ آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی ولایت ملنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ توبہ سے قبل اپنی مستی میں کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک کاغذ ملا جس پر اللہ تعالیٰ کا نام تھا۔ آپ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو پاک کیا، خوشبو لگائی اور چوم کے ایک صاف بلند مقام پر رکھ دیا۔ آپ کا یہ ادب اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اسی رات آپ کو ولایت کا حکم مل گیا۔ بشر حافی نے توبہ کے بعد علم دین حاصل کیا اور عالم کے درجے پر فائز ہوئے۔ آپ علم کے مقام میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے تو کم تھے، لیکن آپ اپنے عقیدت مندوں سے کہا کرتے تھے کہ بشر حافی اللہ تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ ایک خاتون نے حضرت امام احمد بن حنبل سے مسئلہ دریافت کیا کہ میرے گھر میں میرے پڑوسی کی روشنی آتی ہے اور اس روشنی میں سلائی کا کام کرتی ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ اس میں حرج تو کوئی نہیں، لیکن چونکہ آپ بشر حافی کی بہن ہیں لہٰذا آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ سبحان اللہ! اس واقعے سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں نصیحت کیا ملتی ہے کہ چھوٹی سی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔